تو اے نوجوانوں جن کو اللہ نے جوانی دی ہے، جن کے پاس صحت کی طاقت ہے، ارے اس صحت کو غنیمت جان کر آج عبادت کر لو، آج اللہ کی فرما برداری والے کام کر لو۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی، تو آپ کے سارے اعضاء جو تھے نا وہ فٹ تھے، آنکھیں بھی ٹھیک تھیں، دانت بھی صحیح تھے، ہاتھ پیر بھی سلامت۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ اتنی بڑی عمر ہو گئی، آپ بالکل جوان جیسے دکھتے ہیں، کیا جواب دیا؟ سنو میرے نوجوانوں سنو، کہتے میں نے جوانی میں اپنے ہاتھ پیر اپنے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کیا، اللہ نے میرے یہ ہاتھ پیر بڑھاپے میں ضائع نہیں کیے۔ آج شب برات جن محروموں کو نہیں بخشا جائے گا نا، اس میں شراب کا عادی اور بدکاری کا عادی بھی ہے، اسے نہیں بخشا جائے گا۔ شب برات سبحان اللہ، مبارک رات، اچھی نیتیں کرنے کی رات۔ ایک اور ایمان تازہ کرنے والی بات بتاؤں، جو شعبان المعظم ہے نا، یہ درود پاک پڑھنے کا مہینہ بھی کہلاتا ہے۔ اور اس بات کو میں آپ کو ایک حدیث پاک کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 بقر عید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات، کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ کتنی مبارک رات، کتنی امپورٹنٹ رات، کہ آج رات اگلے سال کس کس نے حج کرنا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے اور کس کا انتقال ہونا ہے، یہ لکھا جائے گا۔ اور چوتھی رات عرفہ، عرفہ کی رات کون سی ہے؟ 8 اور 9 ذوالحجہ کی درمیانی رات، یہ ساری راتیں اذان فجر تک۔ اب غور کیجئے، یہ رات اتنی اہم ہے کہ آج نازک فیصلے ہو رہے ہیں۔ ہم میں سے ہو سکتا ہے کسی کے بارے میں لکھ دیا جائے کہ اب چند دنوں کا مہمان ہے، ہو سکتا ہے آج ہی باری آ جائے، کل ہی باری آ جائے، پتہ تو کسی کو نہیں ہے نا، ہم میں سے کوئی کبھی بھی جا سکتا ہے۔ رات جہاں اللہ کی رحمت کی یاد کرنے کی رات ہے، اپنی موت کو یاد کرنے کی بھی رات ہے۔ اور قبرستان جانا بھی یہ دراصل موت کو یاد کرنے کا ایک بہانہ ہے، عبرت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ بدقسمتی سے آج قبرستان بھی جاتے ہیں مگر موت یاد نہیں آتی ہے۔ قبرستان میں بھی ٹیلی فون چل رہے ہوتے ہیں نا، الامان والافیز، وہاں جا کر بھی یاد نہیں آتا کہ تیرا آخری ٹھکانہ کیا ہے، یہی تیری آخری منزل ہے۔ اے دنیا کے گھر بنانے والوں اور اسی کی رنگینی میں گم رہنے والوں، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میرا آخری ٹھکانہ قبر ہے، وہ کیسی ہوگی؟ انسان آج کے دور کا انسان جی ایسے رہا ہے جیسے مرنا ہی نہیں ہے۔ موت کی تو بات ہی نہ کرو بھائی، ابھی تو زندگی کی پلاننگ کرنی ہے۔ کئی لوگ ایسے گزرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بڑے بڑے گھر بنائے مگر گھر میں جانے سے پہلے قبر میں پہنچ گئے۔ ہمارے ایک پاکستانی بھائی تھے، ہانگ کانگ میں جاب کرتے تھے، 30 سال اپنی زندگی کے 30 سال وہاں گزارے۔ ظاہر ہر مہینے پیسے بھیجتے رہے، پاکستان میں ان کی کوٹھی تیار ہو گئی، 30 سال میں پیسہ بنایا، یہاں پیسے بھیجتے بھیجتے ایک اچھا سا مکان تیار ہو گیا، مگر وہ نہ آئے۔ گھر والوں کو اس گھر پر چوکیدار رکھا اور خود وہاں کسی جگہ چوکیداری کرتے تھے، چوکیداری سے پیسے بناتے تھے۔ آخر کار گھر والوں نے کہا 30 سال گزار لیے، اب تو آ جاؤ، گھر بھی بن گیا، خالی پڑا ہے گھر۔ اب اس نے دوستوں کو بلایا، کہا بہت ہو گیا، بڑا پیسہ بنایا، بڑی محنت کی، اب باقی زندگی سکون سے گزاروں گا، اب بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم گزاروں گا، اب عیش کروں گا، اب سکون کی لائف گزاروں گا۔ اپنا ہانگ کانگ میں سارا سامان بیچا، جو سامان پاکستان لے جانا تھا وہ فلائٹ میں بک کروایا اور اپنے دوستوں کی ایک پارٹی کی، الوداعی پارٹی۔ اس الوداعی پارٹی کے دوران ہمارے اس مسلمان بھائی کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ جس فلائٹ سے اس کا سامان آنا تھا اسی فلائٹ سے اس کی میت پاکستان پہنچی۔ جس کوٹھی کو 30 سال پیسے جوڑ جوڑ کر بنایا تھا، ایک رات اس میں گزارنا نصیب نہیں ہوئی، اس سے پہلے قبر میں پہنچ گیا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ آج کی رات کچھ یاد کرنے کی رات ہے، کچھ سوچنے کی رات ہے
کہ مجھے جانا ہے, یہ ٹھکانہ نہیں دنیا میرا, میری منزل کچھ اور ہے. اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ سمجھاتے ہیں نا, گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں, مت پہ کیا مار ہے, کیا ہونا ہے, ارے یہ تمہارا گھر نہیں, تم مسافر ہو یہاں, تو اصل گھر تو قبر ہے, اور وہاں جا کر کیسے گزارو گے ہیں. سنو, آج ہم سب چاہتے ہیں جنت میں جائیں, ہم میں سے کوئی ایسا یہاں نہیں بیٹھا ہوگا جو یہ سوچے کہ مجھے جہنم میں ڈالا جائے. ہم نے کام تو جہنم میں جانے والے کیے, کام تو مار پڑنے والے کیے, کام تو اللہ کو ناراض کرنے والے کیے, اور شوق کیا رکھتے ہیں کہ گلزار میں جاؤں گا, جنت میں جاؤں گا. سنو, کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے, کیا ہونا ہے سوچو. کام کون سے کر رہے ہو, جنت کا باغ بنانے والی قبر ہوگی یا دوزخ کا گھڑا؟ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, کئی بار قبرستان گئے ہوگے, کبھی غور کیا کہ یہ ساری قبریں ایک جیسی دکھ رہی ہیں مگر اندر سے ایک جیسی نہیں. یہ سب قبروں کی کہانی مختلف ہے. آج اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بہت سارے انداز ہیں, بہت سارے انداز ہیں رہنے کے, بڑے طرح کے گھر ہیں دنیا میں, مگر قبر تو دو ہی طرح کی ہے. قبر دو طرح کی ہے, تیسرا آپشن نہیں. میں اپنی بات نہیں کر رہا, جس آقا کا کلمہ پڑھا ہے میں ان کا فرمان سناتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. میرے آقا فرماتے ہیں, حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ قبر دو طرح کی ہوتی ہے, یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے, یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. بتاؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, خدا را اپنے آپ سے پوچھو, اگر آج مر گیا قبر جنت کا باغ بنے گی؟ ایسے کام کر لیے, کیا اللہ کو راضی کر لیا, زندگی گناہوں بھری تو نہیں گزری. اگر دل سے آواز آ رہی کہ ہاں میری قبر جنت کا باغ بن جائے گی پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر آواز یہ آ رہی ہے کہ نہیں ابھی نہیں مرنا, ابھی تو بہت نیکیاں کرنی ہیں, ابھی تو توبہ کرنی ہے, ابھی مر گیا تو مر جاؤں گا, پھنس جاؤں گا, تو بتاؤ پھر کب توبہ کرو گے, پھر انتظار کس بات کا ہے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اچانک موت آتی ہے. کبھی یہ نہ سوچنا کہ موت بڑھاپے میں جا کر آئے گی, ہمیں نہیں پتا کہ کبھی بھی آ جائے گی. 70 سال اس کی نافرمانی کرتے رہو, 70 سال تک اس کی نہ مانو, اس کی بارگاہ میں جرم کرتے رہو, ایک بار سچی توبہ کر لو, ایک بار اس کو راضی کر لو. ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے, ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے, ہے کوئی مغفرت کا سوالی کہ اس کی مغفرت کر دی جائے. ارے اس کی رحمت تو آوازیں لگا رہی ہے, آ جاؤ آج اپنے مولا سے سچی دوستی کر لو. بہت گناہ کر لیے, بڑی نافرمانیاں کر لی, چھپ چھپ کر گناہ کیے کہ میرا بھائی نہ دیکھ لے, ارے میرے والد نہ دیکھ لے, اندھیرا کر دو اندھیرا, ارے دروازہ بند کر دو, ارے نہیں اس کو نہیں پتا چلنا چاہیے. اگر کوئی آتا ہے تو بندہ گناہ کا کام بند کر دیتا ہے کہ اس کو پتا نہ چل جائے. ارے دنیا والوں سے ڈرتے ہو, وہ مولا دیکھ رہا ہے, اس سے کیوں ڈر نہیں لگتا, اس سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو آپ کے رحیم مولا کی طرف بلا رہا ہوں, آؤ اس کی رحمت کے کرم میں, اس کی رحمت کی چادر میں, اس کے دامن کرم میں چھپ جاؤ اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لو. آج معافی مانگنے کی رات ہے, آج اللہ کی رحمت کو پکارنے کی رات ہے. کہ اللہ فضل کر دے آج کی رات, آج ہماری مغفرت کر دے, سچی توبہ عطا کر دے. آ جاؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج مانگنے کی رات ہے, آج سر جھکانے کی رات ہے. اللہ ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے, آسمان دنیا سے یہ ندا دی جا رہی ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی توبہ کرنے والا, ہے کوئی مغفرت کا سوالی؟ لبیک لبیک, یا اللہ تیری رحمت کے سوالی جمع ہے, مغفرت کے لیے بھکاری جمع ہے. ہماری چولی میں آج مغفرت کی خیرات ڈال دے. ہم سے دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی مولا, ہماری قبر میں آگ بھڑکا دی گئی, کدھر جائیں گے؟ اے اللہ کوئی امتحان نہیں دے سہ سکتے مولا, بلا حساب بے پوچھے. ہم گناہگار تھوڑے ہیں آج تو. حدیث میں پڑھا ہے
قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق بخشے جائیں گے. ہم تو تھوڑے سے کرم کر آج جتنے بیٹھے سب کو بخش دے مولا. ہم سب کا نام لکھ دے, ہمارے ماں باپ کا نام بھی لکھ دے, ہمارے گھر والوں کا نام بھی لکھ دے. گناہ کر کر کے گندا کر دیا. ہمیں تو یہ بھی شرم آ رہی ہے کہ ہمارا نامہ اعمال تیرے دربار میں پیش ہوا ہے, سارا کالا گندا بے حیائیاں. اللہ کچھ بھی نہیں اس میں, کچھ بھی. میرے مولا کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے. میں کتنا ہی گناہگار کیوں ہوں نہ ہوں, میرا مولا بہت بڑا ہے, وہ اس کے خزانے بہت ہیں. آؤ. آقا نے فرمایا کچھ اس طرح ارشاد فرمایا, لا الہ الا اللہ کہہ لے, اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا. آج آئے ہو نا, شب برات ہے, برات چھٹکارے کی رات. یہ لفظ ہی کتنا حوصلہ دینے والا ہے کہ برات کی رات ہے, چھٹکارے کی رات ہے, بخشش کی رات ہے. اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے. ہمیں بلایا ہے اس اجتماع میں, اب خالی نہیں لوٹانا. آج انشاءاللہ سب کی جھولیاں بھری جائیں گی. بس ایک ساری نیت کر لو کہ میں جیسا آیا تھا ویسا نہیں جاؤں گا, آج بدل کر جاؤں گا, آج سدھر کر جاؤں گا. آج شیطان کو چت کرنا ہے اور اپنے رحمان عز و جل کو راضی کرنا ہے. نیت کرو سارے, آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے, گانے باجے نہیں سنیں گے, حرام روزی نہیں کمائیں گے, سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے, اپنے رب کی نافرمانی والے کاموں سے بچیں گے. فرماتے ہیں بھلے بندے دی صحبت یاروں, جویں دکان اتاراں, سودا بھاوے ملے نہ لئیے, بلے آن ہزاراں. کہتے ہیں اچھے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر والے کی دکان ہے. حدیث میں, بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو سیاحت کرتے رہتے ہیں, زمین کی سیاحت کرتے رہتے ہیں, اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر دیکھتے ہیں اس اجتماع کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. رحیم سے رحم ہی کا گمان ہونا چاہیے. انشاءاللہ اس وقت رحمت برس رہی ہوگی. جب یہ فرشتے واپس جاتے ہیں نا, اللہ حالانکہ سب جانتا ہے, مگر ارشاد فرماتا ہے فرشتوں کدھر سے آ رہے ہو؟ خلاصہ حدیث عرض کر رہا ہوں. عرض کرتے مولا ایک جگہ تیرے بندے جمع ہیں, تیرا ذکر کر رہے ہیں, تجھے یاد کر رہے ہیں. ارشاد ہوتا ہے فرشتوں میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے نہیں مولا دیکھا نہیں. اچھا یہ بتاؤ دیکھتے تو کیا کرتے؟ کہ مولا اگر تجھے دیکھ لیتے تیرے بندے پھر تو اور تڑپتے اور مچلتے اور محبت سے تیرا ذکر کرتے. ارشاد ہوتا ہے اچھا فرشتوں یہ بتاؤ کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے مولا جنت مانگ رہے تھے. ارشاد ہوتا ہے فرشتوں میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ عرض کرتے مولا جنت دیکھی نہیں. ارشاد ہوتا ہے اچھا یہ بتاؤ جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ عرض کرتے مولا اگر تیرے بندے جنت دیکھ لیتے پھر تو اور گر گڑاتے اور تڑپتے اور مچلتے اور مانگتے. اچھا فرشتوں یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے مولا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. ارشاد ہوتا ہے اگر جہنم دیکھی انہوں نے؟ کہتے نہیں مولا دیکھی نہیں. اچھا دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے مولا اگر تیرے بندے جہنم دیکھ لیتے تو اور تڑپتے, جہنم سے سچی پناہ مانگتے. رب عز و جل کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے. ارشاد ہوتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میرے جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں مگر مجھے یاد کرتے ہیں, میرا ذکر کرتے ہیں, جنہوں نے جنت دیکھی نہیں ہے مگر پھر بھی جنت مانگتے ہیں, جن بندوں نے جہنم دیکھی نہیں مگر جہنم سے پناہ مانگتے ہیں, میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. فرشتے عرض کرتے مولا ایک بندہ ان میں ایسا بھی تھا جو ذکر کی محفل میں ذکر کرنے نہیں آیا, نیکی کا کام کرنے نہیں آیا, وہ تو ایسے ہی آیا تھا, اپنے کسی پرسنل کام سے آیا تھا. ہو سکتا ہے آج کے اس اجتماع میں کوئی اجتماع کی نیت سے ہی نہ آیا ہو, کوئی دوست پکڑ کے لے آیا ہو, مگر اچھے بندوں کی صحبت کا نتیجہ دیکھو. اے بری صحبتوں میں بیٹھنے والوں سنو. فرشتے عرض کرتے مولا ایک بندہ تو اپنے کام سے آیا تھا. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں یہ وہ بندے ہیں جن کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہتا, میں نے اپنے اس بندے کی بھی مغفرت فرما دی.
سبحان اللہ، حدیث پاک ہے، من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے ثواب کی نیت سے اعتکاف کیا اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان رحمتوں کی کان، بڑی پیارا مہینہ آ رہا ہے، اللہ